الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. فمن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى. ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه. فإنما نحن به وله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. إن الله نعم ما يعظكم به
ان اللہ کان سمیعا بصیرا، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں اہل لوگوں کے سپرد کیا کرو، اور جب کبھی لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو ہمیشہ عدل کے مطابق فیصلہ کرو، بے شک اللہ تمہیں بہت اچھی نصیحت کر رہا ہے، بے شک اللہ بہت سننے والا اور ہر چیز کو دیکھنے والا۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ کریم نے کائنات کا نظام اس طرح کا بنایا ہے کہ وہ عدل کے اصول کے بغیر چل نہیں سکتا۔ اس لیے کہ ہر شخص کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو فطرت رکھی ہے اس میں اچھائی بھی ہے، اس میں برائی بھی۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ اللہ تعالیٰ نے جس فطرت کے اوپر انسان کو بنایا ہے اس کی ٹینڈنسی برائی کی طرف بھی ہے اور نیکی کی طرف بھی ہے، اور معاشروں کے اندر جب افراد مل جل کر رہتے ہیں تو کوئی گارنٹی اس بات کی نہیں دی جا سکتی کہ لوگ اپنی فطرت کا جو پازیٹو حصہ ہے، جو مثبت حصہ ہے، جو نیکی والا حصہ ہے، صرف اس کو استعمال کریں گے اور برائی والے حصے کو استعمال نہیں کریں گے، کیونکہ یہ نفس کی کیفیات ہے، اور نفس کو اگر کھلا چھوڑ دیا جائے، محنت نہ کی جائے، اس کے اوپر پہرا نہ بٹھایا جائے، اس کے اوپر قدغن اور پابندی نہ لگائی جائے، اس کو اپنی خواہشات یا اپنے مزاج یا اپنی سہولت کے مطابق نفس کو چھوڑ دیا جائے، تو یہ کبھی بھی نیکی کی طرف نہیں جاتا، یہ ہمیشہ برائی کی طرف جاتا، اس کی فطرت ایسی ہے۔ وَإِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، یہ ہمیشہ برائی کی طرف جاتا، الا ما رحم ربی، سوائے اس نفس کے جس کے اوپر اللہ کی رحمت ہو، وگرنہ تو آپ چھوڑیں گے، اس کو کھلا چھوڑیں گے، یہ بھاگ کے برائی کی طرف جائے گا۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، فجور پہلے ہے، تقویٰ بعد میں۔ اس کی سرشت یہ ہے، نفس کی فطرت یہ ہے، انسانی فطرت یہ ہے کہ یہ بھاگ کے ہمیشہ برائی کی طرف۔ لہذا جب ہم انسانوں کے مزاج کا جائزہ لیتے ہیں تو بالعموم مزاج سہولت پسند ہوتے ہیں، محنت کرنے کا جذبہ بہت کم ہوتا ہے، کوئی ایسا ٹارگٹ سامنے ہو جس ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے لیے انسان دن رات ایک کر دے اور اس کے لیے محنت کرے، جس ٹارگٹ کے اچیو ہونے کا اس کو یقین ہو، تو انسان اپنی سارا تن من دھن اس کے اوپر لگا دیتا ہے کہ میں نے یہ ٹارگٹ اچیو کرنا ہے۔ وگرنہ بالعموم انسان جو ہے وہ سہولت پسند ہیں، وہ سستی کے مارے ہوئے ہیں، وہ اپنے آپ کو کسی محنت کا پابند بنا نہیں سکتے۔ جب نہیں بناتے تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ ہمیشہ اپنے نفس کی وہ جو برائی والا حصہ ہے اسی کی طرف۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، فجور پہلے ہے، تقویٰ بعد، لہذا اس کو کھلا چھوڑیں گے تو یہ فجور کی طرف جائے گا۔ اور جب انسانوں کے معاشرے میں ایک انسان نہیں، سارے انسان یا بیشتر انسانوں کی اکثریت برائی کی طرف جانا شروع کر دے تو پھر کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ معاشرے کے اندر بگاڑ کر، وہ جو معاشروں کا بگاڑ ہے
اس کو صحیح کرنے کے لیے، یا یوں کہہ لیجئے کہ اسلامی معاشرے کے داخلی استحکام کے لیے، یا یوں کہہ لیجئے کہ اسلامی ریاست کے داخلی استحکام کے لیے اللہ کریم نے جو اصول دیا ہے وہ عدل کا اصول ہے۔ اگر آپ کسی معاشرے کے اندر عدل کو قائم نہیں کرتے، عدل کو بطور اصول اور قانون کے نافذ نہیں کرتے، تو کبھی بھی کسی معاشرے کے اندر امن قائم نہیں ہو سکتا۔ اور امن و سلامتی قائم کرنا یہ اسلام کی ٹاپ موسٹ سب سے بڑی ترجیح جو ہے اسلام کی، وہ امن قائم کرنا۔ جنگ اسلام کی پالیسی نہیں، جہاد ایک اسلامی شعار ہے، ایک اسلامی فریضہ ہے، لیکن جہاد کرنا، جہاد لڑنا، جنگ کرنا یہ پالیسی نہیں ہے۔ پالیسی جہاد کی تیاری رکھنا۔ کس لیے تیاری رکھنا ہے؟ اس لیے تیاری رکھنا ہے کہ تاکہ معاشرے کے اندر امن و امان قائم رہے، اس جہادی قوت کا ایک روب قائم رہے۔ ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم، کہ تم اپنی تیاری رکھو، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، یہ تیاری اس لیے رکھنی ہے کہ ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم، کہ وہ جو دشمن معاشرے کے امن کو تباہ و برباد کرنا چاہتے ہیں، چاہے وہ داخلی دشمن ہو، چاہے وہ خارجی دشمن، جو بھی دشمن معاشرے کا امن تباہ کرنا چاہتا ہے، وہ دبک کے بیٹھا رہے کہ بھائی ان کے پاس تو بڑی طاقت ہے، ہم نے ان کے خلاف نہیں لڑنا، اور وہ اس طاقت کی وجہ سے امن قائم کرنے پر مجبور ہو جائے۔ اس لیے کہ جرم سے یا اللہ کا خوف روکتا ہے، اور یا پھر قانون کی طاقت روکتی ہے، وگرنہ جرم سے کوئی چیز نہیں روکتی۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ انسانی نفس ہمیشہ برائی کی طرف جاتا ہے، لہذا اس معاشرے کے اندر جہاں رول آف لا نہ ہو، جہاں قانون کی حکمرانی نہ ہو، جہاں عدل قائم نہ ہو، تو یہ ہو نہیں سکتا کہ اس معاشرے کے اندر جرائم نہ پھیل جائیں۔ جرائم ہی پھیلیں گے، کیونکہ یہ نفس جو ہے یہ جرم سے رکتا ہے تو یا اللہ کے خوف سے رکتا ہے، اور یا پھر ڈنڈے کے خوف سے رکتا ہے، اس کے علاوہ یہ رکتا نہیں۔ تو پھر کیا طریقہ ہے؟ جو رکتا نہیں ہے اس کو روکنے کا کیا طریقہ ہے؟ اس کو روکنے کا طریقہ یہ ہے کہ ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا۔ معاشرے کے اندر توازن و تناسب اور اعتدال قائم کرو، اور معاشرے کے اندر جس کا جو حق بنتا ہے اس کو دے دو، اور اگر اہل لوگوں کے سپرد اپنی امانتیں کر دو گے، وَأَنْ إِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، فیصلے کرنے کا موقع آئے تو ہمیشہ عدل کا اصول اپنانا۔ اس فیصلے کا تعلق عدالتی نظام کے ساتھ بھی ہے، اس فیصلے کا تعلق ہمارے باہمی فیصلوں کے ساتھ بھی ہے۔ ہم گھر کے اندر مٹھائی بانٹ رہے ہوں، گھر میں کھانا تقسیم کر رہے ہوں، گھر کے اندر ہم بالکل نجی معاملات نپٹا رہے ہوں، وہاں بھی اصول عدل کا چلے گا۔ اور اگر آپ باہر بڑے بڑے معاملات کر رہے ہیں تو وہاں بھی اصول عدل کا چلے گا۔ اور اگر آپ یہاں عدالتی نظام قائم ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام قائم ہے، تو پھر بھی اصول بنیادی طور پر عدل کا چلے گا۔ ہم عدل کا معنی کر لیتے ہیں انصاف۔ جب ہم عدل کا ترجمہ کرتے ہیں تو ہم عدل کا ترجمہ کرتے ہیں انصاف۔ یہ سب سے بڑی غلطی۔ انصاف بھی عربی زبان کا لفظ ہے۔ انصاف کا مطلب ہوتا ہے نصف نصف کرنا، آدھا آدھا کرنا، اور جہاں آدھا آدھا کیا جاتا ہے وہاں عدل نہیں ہوتا، وہ مساوات ہوتی ہے۔ جہاں سب کچھ آدھا آدھا کر دیا جائے، آدھا تم لے لو آدھا میں لے لیتا ہوں، ہم 5 لوگ ہیں، ہم مل کے آپس میں بانٹ لیں، ہم 10 لوگ ہیں، ہم 11 لوگ ہیں، ہم 11 جماعتیں ہیں، ہم آپس میں مل بانٹ کے کھا لیں، یہ مساوات کا اصول ہے۔ اور مساوات کا اصول یہ مغرب کے معاشرے کے اندر حقوق کی بنیاد مساوات کا اصول ہے۔
اسلامی معاشرے کے اندر حقوق کے تعین کی بنیاد عدل کا اصول ہے، مساوات کا اصول نہیں ہے۔ اور پھر جج بھی جب فیصلے کریں مساوات کے اصول کے تحت تو یہ ہمیشہ کمزور جج یہ فیصلہ کرتا ہے۔ جس جج کے پاس علم کی طاقت نہ ہو، جس جج کے پاس قانون کی طاقت نہ ہو، جس جج کے پاس حق اور سچ پر کھڑا ہونے کی قوت نہ ہو، وہ ہمیشہ مساوات کے مطابق فیصلہ کرے۔ وہ کہے گا یار آدھا تم لے لو، آدھا تم لے لو، میری جان چھوڑو، آپس میں برابر برابر تقسیم کر لو، انصاف کر لو، انصاف۔ یہ اردو میں مستعمل ہے عدل و انصاف۔ ہم جب اردو میں استعمال کرتے ہیں تو عدل اور انصاف کو برابر ایک دوسرے کے ہم معنی استعمال کرتے ہیں، لیکن بنیادی طور پر اللہ کریم نے لفظ عدل استعمال فرمایا ہے یا لفظ قسط استعمال فرمایا ہے۔ کوئی 25-26 مقامات پر قرآن حکیم میں لفظ عدل استعمال ہوا، کوئی 21-22 مقامات پر لفظ قسط استعمال ہوا ہے، لیکن لوگوں کے درمیان معاملات طے کرنے کے لیے یا اسلامی ریاست یا اسلامی معاشرے کے داخلی استحکام کے لیے کہیں بھی لفظ انصاف استعمال نہیں، لفظ عدل استعمال ہوا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب آپ انصاف کا لفظ استعمال کریں گے اس میں مساوات کا تصور آتا ہے، جبکہ عدل کے تصور میں جس کا جتنا حق بنتا ہے، عدل کا معنی ہوتا ہے وضع شیء فی موضعہ، جس کا جتنا حق بنتا ہے اس کو دے۔ لہذا ہو سکتا ہے کسی مقام پر کسی کا حق جو ہے وہ 90% بنتا ہو، دوسرے کا حق 10% بنتا ہو، آپ اس کو 50-50 کر دیں، یہ تو ظلم ہے۔ کسی مقام پر ہو سکتا ہے کہ 50-50 حق بنتا ہو، تو اگرچہ حصہ برابر ہو تو بھی وہ عدل کے اصول پر برابر ہے، مساوات کے اصول پر برابر نہیں۔ لہذا دنیا میں جہاں کہیں مساوات کا اصول ہے، کمزور جج ہمیشہ یہ کرتا۔ مغرب کا جج بنیادی طور پر کمزور جج ہے۔ مغرب نے اپنے معاشرے کے اندر جو حقوق کا تصور دیا ہے، جو بنیادی انسانی حقوق کا تصور دیا ہے، وہ مساوات کے اصول پر دیا ہے، وہ عدل کے اصول پر نہیں دیا۔ اس لیے کہ اس قاضی کے پاس، اس جج کے پاس، اس عدالتی نظام کے پاس، ان کے پاس یہ بنیاد موجود ہی نہیں ہے کہ عدل کے اصول کے تحت حقوق کا تعین کرنا ہو تو کون کرے گا؟ عدل کے اصول کے تحت تو حقوق کا تعین کرنے کے لیے بڑی باریک بینی کی ضرورت ہے۔ اگر میں قانون بناؤں گا تو میں مولوی ہوں، میں مولویوں کے حق میں قانون بناؤں گا۔ اگر کوئی دکاندار سارے مل کے قانون بنائیں گے تو وہ ایسا قانون بنائیں گے جو دکانداروں کے لیے مفید ہوگا۔ اگر معاشرے کے بیوروکریٹ وہ سارے مل کے قانون بنائیں گے تو وہ ایسا قانون بنائیں گے جو بیوروکریسی کے لیے فائدہ مند ہوگا، اور عوام الناس کو تو کوئی پوچھتا نہیں ہے۔ اسی طرح اگر پارلیمنٹیرین بیٹھ کے قانون بنائیں گے تو وہ وہی قانون بنائیں گے جو پارلیمنٹ کے لیے بہتر ہوگا۔ اس لیے انسانوں کا بنایا ہوا قانون کبھی بھی عدل کے تقاضے پورے کر ہی نہیں سکتا۔ وہ ایک ہی قانون ہے جو اللہ نے بنایا، جو سارے انسانوں کا خالق ہے، جو سارے انسانوں کا مالک ہے، جس نے انسانوں کو ہی نہیں بنایا، انسانوں کی فطرت کو بھی بنایا ہے۔ وہ یہ جانتا ہے کہ کہاں اس کی برائی ٹپک پڑتی ہے، کہاں اس کی برائی بھڑک پڑتی ہے، کہاں اس کی نیکی اچھل پڑتی ہے، کہاں اس کو برائی کو دبانا ہے، کہاں اس کی نیکی کو اچھالنا ہے، کہاں کس چیز کو پرومیننٹ کرنا ہے، یہ ساری باتیں اللہ جانتا ہے۔ الا یعلم من خلق، جس نے پیدا کیا ہے وہی نہیں جانتا، جس نے پیدا کیا ہے وہی تو جانتا ہے۔ الا یعلم من خلق، کیا وہ نہیں جانتا جس نے پیدا کیا ہے؟ اصل تو وہی جانتا ہے۔ اس لیے اس نے حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، ایمان کا دعویٰ کرنے والوں ہمیشہ عدل پر ڈٹ جاؤ۔ عدل کے اصول پر ڈٹو گے تو تمام طبقات معاشرہ کے حقوق کا تحفظ ہوگا، اور تمام طبقات معاشرے کے حقوق کا تحفظ ہوگا تو معاشرے کے اندر امن قائم۔ کہتے ہیں نا چرچل کو
کسی نے کہا تھا کہ ہماری فوجیں ہار رہی ہیں، ہم شکست کھا رہے ہیں، ہماری معیشت بھی ڈوب رہی ہے، ہماری ریاست کے پلے کچھ نہیں رہا. تو اس نے ایک بات پوچھی تھی، عدالتیں ٹھیک کام کر رہی ہیں؟ کیا ملک کی عدالتیں ٹھیک کام کر رہی ہیں؟ انہوں نے کہا جی عدالتیں تو ٹھیک کام کر رہی ہیں. تو اس نے کہا اگر عدالتیں ٹھیک کام کر رہی ہیں تو ہماری ریاست کو کوئی شکست نہیں دے سکتی. جس معاشرے کے اندر عدل قائم ہوتا ہے اس سے بڑا داخلی استحکام کا اور کوئی اصول ہو نہیں سکتا. لیکن مسئلہ یہ ہے، میں نے پہلے بھی کئی دفعہ آپ کے سامنے یہ بات عرض کی کہ مسئلہ یہ ہے کہ جب عدل قائم ہونے لگتا ہے نا تو ایک طبقہ پرومیننٹ ہو جاتا ہے، ایک طبقہ ایکسپوز ہو جاتا، اور وہ طبقہ منافقین کا طبقہ. قرآن نے یہ بات بہت وضاحت کے ساتھ کہی ہے کہ اسلامی ریاست کا داخلی استحکام عدل کے بغیر ممکن نہیں، اور اسلامی ریاست کا خارجی استحکام جہاد کے بغیر ممکن نہیں. لیکن یہ دونوں عمل ایسے ہیں، داخلی استحکام کے لیے عدل قائم کرنا اور خارجی استحکام کے لیے جہاد قائم کرنا، یہ دونوں مواقع ایسے ہیں کہ ان دونوں مواقع کے اوپر منافقین ایکسپوز ہو جاتے ہیں. منافقین نہ عدل قائم کرنے دینے چاہتے ہیں، نہ جہاد قائم کرنا دینا چاہتے ہیں، اور ان کا خیال یہ ہے کیونکہ جہاد کے اندر جان دینی پڑتی ہے اور عدل کے اندر قانون نافذ کرنا پڑتا ہے، ہو سکتا ہے وہ قانون آپ کے خلاف ہو. جب آپ حدود نافذ کریں گے، اللہ کی لگائی ہوئی حدود نافذ کریں گے، تو قاتل کو سزائے موت تو ملے گی نا، اور وہ قاتل چاہے آپ خود ہو. اگر آپ خود قاتل ہیں تو سزائے موت ملے گی. ان اللہ یامرکم، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے. سن لیجیے آخر پہ جا کے فرمایا کہ نعما یعظکم بہ، اللہ تمہیں بڑی اچھی نصیحت کرتا ہے. ان اللہ نعما یعظکم بہ، شروع میں فرمایا ان اللہ یامرکم. فرق سمجھ لیجیے، امر جو ہوتا ہے نا، حکم، یہ قانونی حکم ہوتا ہے، اور قانون جب آتا ہے نا، قانون جب عدل نافذ کیا جاتا ہے اس وقت یہ نہیں دیکھا جاتا کہ میرا کون ہے اور اس کا کون ہے. لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، کسی قوم کے ساتھ تمہاری دشمنی بھی ہو تو وہ تمہیں اس بات سے منع نہ کرے یا اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم عدل کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دو. دشمن قوم ہو، دشمن لوگ ہو، دشمن فرد ہو، عدل کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑو. لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، تمہیں کسی قوم کی دشمنی اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم عدل کا دامن ہاتھ سے چھوڑو. اللہ کیوں؟ اس لیے کہ اعدلوا هو اقرب للتقوی، عدل ہی کرو، حقدار کو حق دے دو، حقدار کا حق دے دو. هو اقرب للتقوی، یہی تقوی ہے. تقوی صرف داڑھی رکھ لینا نہیں ہے، تقوی صرف تہجد پڑھ لینا نہیں ہے، تقوی حقدار کو حق دینا ہے. اور اگر کوئی شخص حقدار کو حق نہیں دیتا تو وہ تقوی کے قریب کوئی نہیں. اصل پورا نظام ہی کائنات کا اسی پر چلتا. امام شافعی علیہ الرحمہ نے تو یہ کہا تھا نا کہ اگر اللہ تعالیٰ 114 صورتیں نہ نازل کرتا، بس ایک صورت نازل کر دیتا. اور یہ بات امام شافعی علیہ الرحمہ نے سورۃ العصر کے بارے میں کہی، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. چھوٹی سی صورت. امام شافعی علیہ الرحمہ نے اس صورت کے معانی کی جامعیت کے بارے میں اشارہ کیا تھا کہ یہ اتنی جامع صورت ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ باقی 113 صورتیں نہ بھی نازل کرتا، صرف ایک صورت یہ نازل کر دیتا اور لوگ اسی صورت کو پڑھ کر اس پر عمل کر لیتے، تو انسانوں کی کامیابی، ہدایت اور کامیابی کے لیے یہی ایک صورت کافی ہے. اور
لیکن امام غزالی علیہ الرحمہ نے اس سے بڑی بات کہہ دی. وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ پورا قرآن نہ نازل کرتا, 114 صورتیں بے شک نہ نازل کرتا, ایک کلمہ نازل کر دیتا, ایک کلمہ, اللہ اکبر, اور لوگ اسی کلمے کو سمجھ لیتے, سمجھ کر عمل کر لیتے, تو انسانوں کی ہدایت اور کامیابی کے لیے وہ ایک کلمہ کافی تھا. اور وہ کلمہ کون سا ہے؟ اعدلو, لوگوں کو ان کا حق دے دو, جس کا جو حق بنتا ہے اس کو دے دو. اور عدل کا متضاد جو ہوتا ہے وہ ظلم ہوتا ہے. جب حق نہیں دیا جاتا پھر ظلم ہوتا ہے. یہ آپ صرف ظلم انسانوں کے ساتھ نہیں کرتے, انسان اشیاء کے ساتھ بھی ظلم کرتے, چیزوں کے ساتھ بھی ظلم کرتے. وضع شیء فی موضعہ, جو چیز جس استعمال کے لیے بنی ہے اگر اس کو وہی استعمال کریں گے تو عدل ہے, اگر اس کو غلط استعمال کریں گے تو ظلم ہے. یہ اشیاء کے اندر بھی ظلم اور عدل ہے. اعدلو, اشیاء کے استعمال میں بھی عدل کرو. باہمی معاملات, یہ زبان اللہ نے دی ہے نا, زبان اللہ نے اپنا ذکر کرنے کے لیے دی, گالیاں بکنے کے لیے نہیں دی, دوسروں کو برا بھلا کہنے کے لیے نہیں دی, تانے دینے کے لیے, چغلیاں لگانے کے لیے, غیبتیں کرنے کے لیے نہیں دی. یہ اللہ نے اپنے ذکر کے لیے دی ہے. اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس شخص کو اللہ پر ایمان ہو اور آخرت کے دن پر ایمان ہو, فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ, اچھی بات منہ سے نکال سکتا ہے نکالے, نہیں نکال سکتا تو خاموش رہے. اس لیے کہ اچھی بات نکالنا عدل ہے زبان کے ساتھ, اور بری بات نکالنا ظلم ہے. آپ اپنی جان کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں. اللہ عدل قیاس, جو چیز اللہ نے جس مقصد کے لیے دی ہے آپ اس کو استعمال کریں گے, یہ عدل ہے. اور جو چیز آپ استعمال کریں گے اس کے خلاف, یہ ظلم ہے. بھائی بھائی کو حق نہیں دیتا, ظلم ہے. دیتا ہے حق, عدل ہے. لہذا آپ بڑھتے چلے جائیے, پوری کائنات کا نظام اسی عدل کے اصول پر قائم ہے. اللہ, توازن و تناسب اللہ نے یوں کائنات میں رکھا ہے کہ سورج, چاند, ستارے, جمادات اور نباتات, ہر چیز اللہ نے سب کو ایک کام دیا ہے, ایک ڈیوٹی دی ہے, تناسب اور توازن دیا ہے. وہ اس سے باہر نہیں نکلتے. سورج کا دل کرے بھی نا کہ میں چاند کے مدار میں آ جاؤں, وہ نہیں آتا. اس لیے نہیں آتا کہ اس کو ڈیوٹی دی ہے کہ تو اپنے مدار میں چلے گا تو عدل ہے, تو اپنا مدار چھوڑ دے گا تو یہ ظلم ہے. کائنات میں کوئی چیز ظلم نہیں کرتی. ظلم کا اگر کسی کے پاس کرنے کا اختیار ہے تو یہ انسان ہے, یہ جن, اس کے علاوہ تو کسی کے پاس اختیار نہیں. اللہ, چاند سورج تو نہیں کرتے, کائنات کی باقی اشیاء تو نہیں کرتے, انسان ہی کرتا. لہذا اس کو بار بار اللہ کریم نے فرمایا اعدلو, دشمن قوم بھی سامنے ہو, دشمن فرد بھی سامنے ہو, عدل کرنا ہے. لیکن میں نے عرض کیا, موت پڑتی ہے منافقوں کو عدل قائم کرنے کے لیے, اور موت پڑتی ہے منافقوں کو جہاد قائم کرنے. یہ دو موقع ایسے ہیں جب منافق ایکسپوز ہو جاتا, وہ نہیں کرنا چاہتا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کونوا قوامین, اسی سورہ نساء کی آیت ہے غالباً 135, یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ. قائم کرنا پڑے گا کیا؟ قسط. کونوا قوامین بالقسط. قسط اور عدل یہ دونوں مترادف ہیں. میں نے عرض کیا اردو میں انصاف بھی مترادف ہے, لیکن اصل میں انصاف آپ سب کو برابر حقوق دے دیں. مغرب تو یہی کہتا ہے سب کو برابر حقوق دے دیں. سب کو برابر حقوق دینے کا مطلب پتہ کیا ہے؟ وہاں صرف یہ نہیں مطلب کہ بھائی بھائی برابر ہے, وہاں صرف یہ نہیں مطلب کہ بہن بھائی برابر ہیں, وہاں یہ بھی مطلب ہے کہ بچے اور ماں باپ برابر ہیں. وہاں صرف یہ نہیں ہے کہ میاں بیوی برابر ہیں, وہاں اولاد اور والدین بھی برابر ہیں. کوئی کسی کے اوپر کوئی فوقیت نہیں ہے. قرآن کہتا ہے
ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو تقوی والا ہے اس کو فوقیت ہے، وہ زیادہ عزت والا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وضاحت فرماتے ہیں کہ گورے کو کالے پر، کالے کو گورے پر، کسی کے اوپر کوئی فوقیت نہیں۔ لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی، کسی عربی کو اجمی پر، کسی اجمی کو عربی پر، ولا لأحمر علی اسود ولا لأسود علی احمر، کسی کو کسی پر، گورے کو کالے پر، کالے کو گورے پر کوئی فوقیت نہیں، الا بالتقوی، ایک فوقیت ہے جس کے پاس تقوی ہوگا وہ فائز ہے۔ وہ بلال حبشی ہو، تقوی ہے تو وہ سید ہو جائے گا، سیدنا بلال بن جائیں گے۔ تو تقوی کی بنیاد پر اللہ نے فوقیت رکھی۔ لیکن مساوات کا اصول ایک ایسا غیر فطری، مساوات کا اصول ایک ایسا زبردست اصول ہے، غلط، کہ پورا معاشرہ آپ وہاں پہ برابر، کا مطلب یہ ہے کہ ماں اور بیٹی برابر ہیں، باپ اور بیٹا برابر ہیں، باپ اور بیٹی برابر ہیں، کسی کا کسی کے اوپر کوئی حق فائق نہیں ہے۔ باپ چیختا رہ جائے تو کہتے نہیں حق برابر ہے۔ ابھی کل پرسوں آپ نے سوشل میڈیا کے اوپر دیکھی ہوگی، ایک ویڈیو چل رہی ہے جرمنی کی، کہ پتہ چلا کہ والدین جو ہے وہ بچی کو تعلیم دے رہے ہیں، اور اس کے بارے میں الزام لگا کہ ایسی تعلیم دے رہے ہیں جو نفرت پھیلانے والی تعلیم ہے۔ لہذا پولیس آئی اور وہ بچی کو والدین سے چھین کے لے گئی۔ اس لیے چھین کے لے گئی کہ وہاں سب برابر ہیں، والدین کو حق نہیں ہے کہ وہ بچوں کو اپنی مرضی کی تعلیم دے سکیں، جس کا سب کو ایک ہی یعنی ڈھانک دیا گیا ہے ایک ہی طرح سے کہ سارے کے سارے انسان برابر۔ اس کا فرق پتہ ہے کہاں پڑتا ہے؟ ماں باپ کے پاس بھی حق باقی نہیں رہتا، ماں اور بیٹی کا آپس میں برابری کا تعلق رہ جاتا ہے۔ اور اس چلتے چلتے یہاں تک کہ کوئی صحابی اور کوئی عام شخص جو ہے ان کے درمیان بھی کوئی فوقیت کا تعلق نہیں باقی رہتا، حتیٰ کہ نبی کا اور عام امتی کا بھی کوئی فرق باقی نہیں رہتا۔ ایک ایسی غیر فطری مساوات ہے، اور اس غیر فطری مساوات کا جو پہلا نشانہ بنتا ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت بنتی ہے۔ لہذا اس کے اندر آپ کس طرح سے عدل قائم کر سکیں؟ اس لیے اللہ کریم نے سورہ مائدہ کے اندر بہت سختی کے ساتھ فرمایا کہ وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق جو فیصلے نہیں کرتے وہ کافر ہیں، وہ ظالم ہیں، وہ فاسق ہیں۔ اللہ اکبر۔ معاشرے قائم نہیں رہ سکتے جب تک عدل قائم نہ ہو۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط۔ میں عرض کر رہا تھا عدل کا مطلب ہوتا ہے حقدار کو حق دے دینا، اس عمل کو عدل کہتے ہیں، اور جب یہ عمل مکمل ہو تو اس کو قسط کہتے ہیں، یعنی جتنا حصہ بنتا ہے اس حصے کو قسط کہتے ہیں، اور وہ حصہ دینا عدل کہلاتا ہے۔ اس لیے عدل اور قسط جو ہے یہ دونوں برابر ہیں، دونوں مترادف ہیں، کوئی فرق نہیں۔ کونوا قوامین بالقسط، جس کا جتنا جتنا حق بنتا ہے اسی کے اوپر قائم ہو جاؤ، ہر حقدار کو حق دو۔ اللہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین، یہ عدل قائم کرتے ہوئے تمہارے خلاف فیصلہ جا رہا ہو، تمہارے والدین کے خلاف جا رہا ہو، تمہارے رشتہ داروں کے خلاف جا رہا ہو، پھر بھی عدل ہی قائم کرو۔ اللہ اکبر۔ ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما۔ قاضی کے لیے یہ بھی جائز نہیں کسی کے اوپر ترس کھائے، اس لیے کہ اس نے قانون لاگو کرنا، اس نے عدل قائم کرنا ہے۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ۔ کہتا جی فلاں آدمی غریب ہے، فلاں آدمی امیر ہے یا غریب ہے،
تم نہیں جانتے کس کے ساتھ خیر خائی کرنی ہے. فاللہ اولا بہما، اللہ تم سے زیادہ ان دونوں کا خیر خواہ ہے. فاللہ اولا بہما، اللہ تم دونوں سے زیادہ، تم سب سے زیادہ ان دونوں کا خیر خواہ ہے. اللہ کو معلوم ہے غریب کو کیا ملنا چاہیے اور امیر کو کیا نہیں. جب اللہ کا قانون لاگو کرو گے تو وہ قانون سارے انسانوں کے لیے مفید ہوگا، اور جب آپ اپنا قانون، انسانوں کا بنایا ہوا قانون لاگو کرو گے تو پھر وہ کسی کے لیے مفید ہوگا اور کسی کے لیے مفید نہیں ہوگا. امیر بنائیں گے تو وہ امراء کا فائدہ ہوگا، غریب بنائیں گے تو غریبوں کا فائدہ ہوگا. اللہ اکبر. اور پھر سب سے زیادہ جو چیز عدل میں رکاوٹ بنتی ہے وہ انسان کی خواہش نفس رکاوٹ بن جائے. فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا. عدل کے پروسیس کے اندر، عدل کے میدان کے اندر، عدل کے معاملات کے اندر اپنی خواہش کا دخل نہ آنے دو. اس لیے کہ خواہش آئے گی تو عدل کا خون ہو جائے گا، عدل ختم ہو جائے گا یا تمہاری خواہشات اس کے اندر آئے گی. اسی لیے تو منافقین ناکام ہو جاتے ہیں. عدل کا قیام ہو یا جہاد کا قیام ہو، منافقین ان دونوں باتوں کے لیے تیار نہیں ہوتے کبھی بھی. اس لیے کہ عدل بھی بے لاگ ہوتا ہے اور جہاد بھی بے لاگ ہوتا ہے. اس میں بھی جانیں چلی جاتی ہیں، اس میں بھی جانیں چلی جاتی ہیں. اللہ اکبر. لہذا معاشرے اگر درست طریقے سے چلانے ہیں تو سن لیجئے اللہ تعالیٰ نے ان اللہ یامرکم بالعدل، ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها. سورہ نحل میں فرمایا ان اللہ یامرکم بالعدل، اللہ تمہیں عدل کا حکم دیتا. یہاں فرمایا اللہ تمہیں حکم دیتا ہے ان تؤدوا الامانات الی اہلها، کہ جو جس بات کا اہل ہے اس کو وہ امانت سپرد کر دی جائے. امانت اس چیز کو کہتے ہیں جو کسی کے بھروسے پر دی جائے. کسی کے بھروسے پر دی جائے. کس کو دینی ہے؟ کیسے پتہ چلے کون بندہ کس چیز کے لائق ہے؟ اللہ. امانت اہل لوگوں کے سپرد کرو. کیا معیار ہے اہلیت کا؟ اہلیت کا کیسے پتہ چلے گا کون اہل ہے کون اہل نہیں ہے؟ اللہ اکبر. اس لیے کہ اہلیت کا معیار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک معیار بتا دیا تھا کہ وہ معیار یہ ہے کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جتنا زیادہ وفادار ہے وہ اتنا زیادہ عہدے کے لیے اہل ہے. اور پھر اگر کوئی شخص خواہش مند ہے نا مجھے عہدہ دے دیا جائے، وہ اتنا بڑا نااہل ہے. جتنا کوئی خواہش مند ہے کہ مجھے عہدہ دے دیا جائے وہ اتنا بڑا، یہ اس کی نااہلی کی سب سے بڑی دلیل. ہمارے ہاں نظام کیا ہے؟ ہمارے ہاں نظام یہ ہے کہ مجھے بناؤ، مجھے عہدہ دو، اور جب تک آپ اپنے آپ کو عہدے کے لیے پیش نہیں کرتے نظام آگے نہیں چلتا. نظام آگے چلتا ہی وہاں سے ہے کہ جہاں آپ اپنے آپ کو پیش کرتے ہو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو اپنے آپ کو پیش کرتا ہے نا، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ کے رسول مجھے عہدہ دے دیجئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہ، جو مانگتا ہے وہ نااہل ہوتا ہے، لہذا تمہیں عہدہ نہیں دیا جا سکتا. اور ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان من اخوانکم، جو شخص من طلبہ، جو شخص عہدہ مانگ کے لیتا ہے وہ دنیا کا خائن ترین آدمی ہوتا ہے، بددیانت ترین آدمی. جو مانگتا ہے مجھے عہدہ دے دو. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو احساس ہی نہیں ہے کہ یہ مسئولیت ہے، اس کو احساس ہی نہیں ہے کہ یہ عدل قائم کرنا ہے مجھے، اس کو یہ احساس ہی نہیں ہے کہ میں عہدہ لوں گا تو اس کی ذمہ داری کیا ہے. وہ تو اپنا مال بنانے کے لیے کرتا ہے، وہ اپنی شہرت کے لیے کرتا ہے. لہذا اس سے بڑا بددیانت تو ہے ہی کوئی نہیں جو کہے کہ مجھے فلاں عہدہ دے دو، مجھے فلاں بنا دو، میں فلاں بننا چاہتا ہوں. یہ تو اللہ کے قانون میں تو یہ نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مانگتا ہے وہ ہم دیتے ہی نہیں، بلکہ فرمایا جو مانگتا ہے وہ بددیانت ہوتا. اللہ. لہذا سن لیجئے، ہمارے گھروں کا ماحول ہو، ہمارے معاشرے کی بات ہو یا ہمارے ملک کا نظام ہو، جب تک عدل قائم نہیں ہوگا
اس وقت تک عدل ہی وہ واحد چیز ہے جو آپ کی اخلاقیات کو بھی درست کر سکتی ہے۔ نظام عدل اگر درست ہو گیا، اسی سے آپ کا نظام سیاست درست ہو سکتا ہے، اسی سے آپ کی معاشرت درست ہو سکتی ہے، اسی سے لوگوں کے باہمی حقوق ان کا تحفظ ہو سکتا ہے، اور اسی سے امن قائم ہو سکتا ہے۔ وگرنہ جس معاشرے کے اندر عدل قائم نہیں ہوتا وہ معاشرہ کبھی قائم نہیں رہتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب ہے یہ قول کہ معاشرے کفر پر تو قائم رہ سکتے ہیں، ظلم پر قائم نہیں رہ سکتے۔ جس معاشرے کے اندر لوگوں کے حقوق تلف کر دیے جائیں وہاں وہ معاشرہ پھر زیادہ دیر قائم نہیں رہتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عدل پر قائم رہنے اور عدل پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم عوام ہیں تو ہمیں بھی عدل کے اصول پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم اگر حکمران ہیں تو اللہ ہمیں بھی عدل قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔